اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ہندوستانی مسلمان کل اور آج اس موضوع پہ مختصر سی گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ مسلمانوں نے اپنے عہد سلطنت میں نان مسلم برادران وطن کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا اور ان کے ساتھ اب کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو بھی اسی کی کنٹینیویشن میں ہے۔ انشاءاللہ بہت مختصر طور پر ہم اس بات کو کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر مناسب سمجھا گیا تو انشاءاللہ اسی موضوع پر ایک ویڈیو اور بنائیں گے۔ ناظرین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں ہندوستان میں مسلمانوں کو بالکل حاشیے پر سمجھا جاتا ہے۔ ان کے خلاف بولنے یا پاکستان کا نام لینے سے جو اس وقت رولنگ ڈسپنسیشن ہے، کرنٹ جو گورنمنٹ ہے، ان کو ووٹ ملتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے جو مختلف موضوعات ہیں، طلاق وغیرہ کا مسئلہ ہے، ان کے پرسنل لا کا مسئلہ ہے، بابری مسجد کا مسئلہ رہا کافی دنوں تک، اب وہ ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح اور ان کے آئلی مسائل سے متعلق چیز ہوں یا ان کے تعلق سے ہندوستان میں جو عام لوگوں کا جو ذہن بنایا جا رہا ہے وہ ہو، تو کل ملا کے یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول ملک میں کریٹ ہو گیا ہے جہاں پہ مسلمانوں کو ایک طرح سے اچھوت سمجھا جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہندوستان کے باشندوں کی، ملک کے باشندوں کی وہ ہے جو آج مسلمانوں کو سیکنڈ درجے کا شہری تقریباً تسلیم کر چکی ہے۔ چنانچہ آج ان کو ان کی کوئی حیثیت سیاست میں نہیں ہے، معیشت میں ان کو کوئی مقام نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ لے لیجئے صحافت ہے، تعلیم ہے، ہائر ایجوکیشن ہے، اس میں بھی مسلمان کہیں نہیں ہیں۔ تو ناظرین، سوال یہ ہے کہ یہ اس طرح کا ماحول جہاں مسلمانوں کو ایک دوسرے درجے کا شہری سمجھا جائے، آج کے اس دور میں جس کو روشن خیالی کا دور کہتے ہیں، جس میں سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ اور کی بات ہوتی ہے، جس میں علم اور تعلیم کے وسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، جہاں کمیونیکیشن کے ذرائع بہت بڑھ گئے ہیں، جہاں پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور ہر آدمی کی فنگر ٹپس پر پوری دنیا آ چکی ہے، اس کے باوجود ایسا ماحول اس ملک میں ہے کہ مسلمان جو 20 کروڑ سے زیادہ ہیں، ان کو ایک ثانوی درجے کی حیثیت، ایک سیکنڈ سٹیزن کی حیثیت ان کو دی جا رہی ہے۔ یہ ماحول جو ہے آخر یہ کیسے ڈیولپ ہو گیا؟ ہمارے سامنے، نئی جنریشن کے سامنے یہ سوال آتا ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ ایک تو جو ملک کی تقسیم ہوئی وہ ایک بڑا حادثہ تھی، اس کی وجہ سے ہندوستانی مسلمانوں کا دامن داغدار ہوا، اور اس کے بعد سے، بلکہ اس سے پہلے ہی سے، جو مخالف قوتیں ہیں، جو پروپیگنڈا کے زبردست وسائل رکھتی ہیں، وہ سرگرم ہو گئیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس چیز کو، اس خطرے کو سمجھا نہیں، اور انہوں نے اس کا ایسے ذرائع سے جو مؤثر ہو سکتے تھے مقابلہ نہیں کیا۔ چنانچہ اب یہ دیکھیے کہ ملک میں جو بھی چیزیں ہیں ان کو مسلمانوں کی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو تاریخ آج بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، اس کا بڑا حصہ جعلی ہے، اس میں بہت سی چیزوں کو ڈسٹورٹ کیا گیا ہے۔ مسلم جو ہسٹری یہاں کی تھی، مسلم جو تاریخ ہے، اس کو بہت ہی منفی پہلو اس کے ابھارے گئے ہیں، اور اس کو بالکل ایک، یعنی ہندوستان کی ایک کل جو تاریخ ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ مسلم عہد کا، جو کہ 1000 سال پر محیط تھا، اس کو دکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ فلم انڈسٹریز کو لے لیجئے۔ فلم جو ہیں وہ کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور مائنڈ کو ایجوکیٹ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں، لیکن 80 اور 90 کی دہائی کے بعد سے جو فلمیں بنی ہیں اس میں عام طور پہ مسلمانوں کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ یوں غور کریں کہ جو اس میں ولن کا کردار ہوتا ہے، اس میں ایک مسلمان کا جو کردار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسمگلر کا ہوتا ہے، وہ کسی دادا کا ہوتا ہے، وہ کہ عورتوں کو چھیڑنے والا، ان کی آبرو ریزی کرنے والے کا ہوتا ہے،
یا منشیات کا کاروبار کرنے والا ایک مسلمان دکھایا جاتا ہے، اس طرح کے کردار ان کو دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اس فلم انڈسٹری میں بڑے بڑے نام مسلمانوں کے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک جو رجحان ہے، کچھ فلمیں مستثنیٰ ہو سکتی ہیں یقیناً، لیکن ایک عام جو رجحان اس میں ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک طرح کا ولن بنا کر کے اس فلم انڈسٹری کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کو عام طور پہ لوگوں نے محسوس نہیں کیا، اور یہ غیر محسوس طور پر ملک کے عوام کے ایک بہت بڑے حصے پر، جنرل ماسز جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو چیزوں کی تاریخ کے حقائق میں نہیں جا سکتے، جو حقائق کی کھوج کرید نہیں کر سکتے، جو کتابیں نہیں پڑھتے، وہ فلموں کے ذریعے سے، ڈرامہ سیریز کے ذریعے سے، یا جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا، قومی میڈیا جو چیزیں دکھاتا ہے ان کے ذریعے سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور اسی سے اپنا وہ ذہن بناتے ہیں اپنی مسلمانوں کے بارے میں۔ ان کے ذہن میں ایک امیج بنتی ہے، ایک امیج یہ بنتی ہے کہ یہ دیش دروہی ہیں، یہ ملک کے ساتھ جو ہے غداری کر سکتے ہیں، یہ ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ دیش ہت یہ بڑا نعرہ ایک چلتا ہے آج کل، ایک چھوٹا سا طبقہ جو ملک کو رول کر رہا ہے آج، اس کا جو ہت ہے، اس کا جو مفاد ہے، اس کو دیش ہت سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر اس رجحان کے خلاف کوئی آواز اٹھے، کوئی سوال موجودہ گورنمنٹ سے کیا جائے، مسلمان ہو کرنے والا یا ایون کہ نان مسلم بھی ہو، تو اس کو دیش دروہی اور غدار وطن اور نہ معلوم کیا یہ میڈیا جو ہے 24 گھنٹہ قرار دیتا رہتا ہے، اور عام آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ملک کی آزادی سے پہلے سے ہی اس ملک میں فاشسٹ قوتیں، جس کو ہم ہندوتوا وادی قوتیں کہتے ہیں، ان کی بہت تنظیمیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ان کی تنظیمیں ہیں، اور سماج کے ہر طبقے کو اپیل کرنے والے ادارے ان کے پاس ہیں۔ تو ان قوتوں نے یہ پروپیگنڈا آج تقسیم سے پہلے سے ہی شروع کر رکھا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ ان کو اس میں یہ باور کرایا جاتا تھا کہ مسلمان اس ملک میں آئے، انہوں نے مادر وطن یا ماں بھارتی کی عصمت کو داغدار کیا، اور گایوں کا قتل کیا، اور مندروں کو ڈھایا، ہزاروں مندروں کو انہوں نے ڈھایا۔ چنانچہ یہ ہندوتوا وادی قوتیں جو ہیں اپنی ایک فہرست رکھتے ہیں، 30,000 مندر بتاتے ہیں کہ جن کو ڈھایا گیا، حالانکہ پورا ایک جعلی تاریخ ہے جو بنائی گئی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے مختلف چیزوں کے ذریعے سے، مختلف پروپیگنڈوں کے ذریعے سے ایک عام شبیہ مسلمانوں کے خلاف ہندوستان کے عام شہری کے اندر یہ بٹھا دی گئی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ ان کا اس مٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ یہاں کی سبیتا، یہاں کی تہذیب، یہاں کے تمدن سے بہت زیادہ تعلق نہیں رکھتے، اور ہندوستان کی جو اصل مٹی ہے، یہاں کا جو اصل خمیر ہے، یہاں کی جو اصل تہذیب ہے، وہ اصل میں ویدک ہے، اور مسلمانوں نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ ان کا 1000 سالہ جو عہد تھا، وہ انہوں نے ملک کی عددی اکثریت یا یہاں جو لوگ زیادہ بڑی تعداد میں تھے ان کو دبا کر کے رکھا، ان کو غلام بنا کر کے رکھا، اور انگریزوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی غلامی سے ان کو نجات ملی، اور پھر انگریزوں سے بھی آزادی ملی۔ اس طرح سے اب وہ دونوں قسم کے سامراجیوں سے وہ آزاد ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں کا جو عہد تھا وہ بھی ایک سامراجیہ کا عہد تھا۔ تو یہ جو پروپیگنڈا مسلسل چلا، اس پروپیگنڈے نے آج مسلمانوں کو اس ملک کے اندر ایک اچھوت بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اسی طرح سے آزادی ہند کے بعد سے جو بھی حکومتیں مرکز میں ہوں یا اسٹیٹ میں ہوں وہ رہیں، انہوں نے کبھی بھی مختلف پارٹیوں کی حکومتیں آئیں، ان کو مسلمانوں کے ووٹ تو یقیناً چاہیے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے مسلم کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے یا ان کی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ چنانچہ سیاست میں ان کو کوئی جگہ نہیں ملی، معیشت میں وہ نہیں بڑھ سکے، میڈیا میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے، فوج میں بہت معمولی تعداد میں ہے، بیوروکریسی میں بھی ان کی تعداد جو ہے انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے یعنی موجودہ دور میں ایک مہذب سماج میں زندگی گزارنے کے جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، جو بھی میدان ہو سکتے ہیں، ان سب سے مسلمان تقریباً باہر ہیں۔ چنانچہ اب سے منموہن سنگھ جی کی سرکار کے زمانے میں، یعنی کانگریس کی سرکار کے زمانے میں جو ایک سرچار کمیٹی بنی تھی، اس نے اپنی رپورٹ جو پیش کی،
اس رپورٹ کے ذریعے سے مسلمانوں کی جو صورتحال ملک کے سامنے آئی وہ یہ کہ اس ملک میں سب سے زیادہ حاشیے پر جو قوم جا چکی ہے، تعلیم میں جو سب سے پیچھے ہے، معیشت میں جو سب سے پیچھے ہے، اور ہر اعتبار سے جو سب سے زیادہ پسماندہ لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں۔ تو مسلمان اس حالت کو پہنچ چکے ہیں اور ان کو ملک دشمن اور دیش دروہ کا مجرم ان کو قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک کام کیا کہ جو ہندوتوا قوتیں ہیں یا ان کے جو ہمدرد لوگ مختلف حکومتوں میں رہے ہیں، انہوں نے آزادی ہند کے بعد سے پہلے سے بھی بلکہ مختلف ایک فسادات کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ مسلمان جن جن شہروں میں تھے، جن جن علاقوں میں تھے، جہاں ان کی معیشت کچھ کم مضبوط تھی، جہاں مارکیٹ پہ ان کی پکڑ تھی، وہاں بہت بڑے بڑے فسادات کرائے گئے۔ اور گجرات میں فساد ہوا، بھیونڈی یا ممبئی میں فساد ہوا، میرٹھ کے فسادات مشہور ہیں، اسی طرح سے مراد آباد میں زبردست فساد ہوا۔ یعنی وہ شہر، وہ علاقے جہاں کی انڈسٹری میں کچھ بھی مسلمان عمل دخل رکھتے تھے، وہاں پر فسادات کے ذریعے سے ان کی اربوں کی پراپرٹی، ان کی جائیدادیں تباہ کی گئیں۔ اور موجودہ جو گورنمنٹ آئی ہے، جب سے یہ آئی، اس نے ایک طرح سے مسلمانوں کو ڈرانے کا، ان کو خوفزدہ کرنے کا کام شروع کیا۔ چنانچہ گائے رکشک کے نام پر کچھ مجرمین جو بالکل آزاد پھرتے ہیں، ان کو مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں آزاد چھوڑ دیا گیا۔ ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، وہ قانون سے ایک طرح سے بالکل بالادست ہیں، اور وہ جہاں بھی چاہتے ہیں کسی مسلمان لڑکے کو پکڑ کر کے گائے کے ذبح کرنے کے الزام میں، یا گائے کا گوشت بیچنے کے الزام میں، یا گائے کی اسمگلنگ کے الزام میں، وہ اس طرح کے الزامات لگا کر کے ان کو مار دیتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات، بہت سارے حادثات ہو چکے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک چیز اور آئی، لو جہاد، دھرم پریورتن۔ چنانچہ آج کئی ریاستوں میں جو ہے یہ قانون پاس کیا جا رہا ہے، کیا جا چکا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اپنا دھرم، اپنا مذہب تبدیل کر کے مسلمان نہیں ہو سکتا، اور کوئی ہندو یا کوئی دوسرے دھرم سے کوئی اسلام میں آئے گا تو اس کے لیے بہت ساری شرائط ہیں، اور کوئی اس طرح کا جوڑا اگر آپس میں شادی کر لیتا ہے تو اس پہ شدید تشدد کیا جاتا ہے، اس کو لڑکے کو عام طور پہ بند کر دیا جاتا ہے، اور اس پہ وہ دھارائیں، وہ دفعات لگائی جاتی ہیں کہ جن سے مقابلہ کرتے ہوئے اس کی زندگی گزر سکتی ہے۔ تو سامعین، یہ حالت مسلمانوں کی ہو چکی ہے، یہ ایک کرنٹ سچویشن اس ملک میں مسلمانوں کی ہے۔ اب میں اپنے اس یعنی ویڈیو کے دوسرے سیکشن کی طرف آتا ہوں، اور بہت مختصراً یہ میں بتاؤں گا کہ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ان کا سلوک ہے، اور جب مسلمان یہاں پر حکومت میں تھے، انہوں نے 1000 سال یہاں پہ حکومت کی، انہوں نے کیا برتاؤ کیا اس ملک کی میجارٹی کے ساتھ، یہ اپنی ایک ویڈیو میں مختصراً میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ یہاں پر میں بس بہت ہی اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں کہوں گا کہ جب مسلمان یہاں پہ حکمراں ہوئے تو انہوں نے یہ کیا کہ بہت سارے مندر بنوائے، مندروں کو جاگیریں دیں۔ خود اورنگزیب عالمگیر جس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کے فرامین دستیاب ہو چکے ہیں، بنارس کے بہت سارے مندروں کو اس نے جائیدادیں دیں، اور وہ فرامین سب دستیاب ہو گئے ہیں۔ ان کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، وہ بھی ایک سنسکرت کے ودوان پنڈت وشمبر ناتھ پانڈے نے کیا تھا، اور وہ اردو میں موجود ہے، ہم لوگوں کو اسے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے مسلمان حکومتوں نے، مختلف حکومتوں نے، مغل حکومت نے، اسی طرح سے سلطان ٹیپو نے، اسی طرح سے بنگال کی حکومت نے، اسی طرح سے اودھ نے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان حکومتیں رہیں، انہوں نے ہندو پنڈتوں کو، کائستوں کو بڑی بڑی جاگیریں دیں، بڑے بڑے مناصب ان کو دیے، اور اس طرح سے مسلمانوں نے ان کو ہر طرح سے اپنی عملداری میں اور گورنمنٹ کے انتظامات میں شریک رکھا۔ ناظرین، وقت اس ویڈیو کا ختم ہو چکا ہے جو ہم نے تحدید کیا ہے۔ انشاءاللہ اس اگلی ویڈیو میں ہم جہاں پہ ہم نے بات ختم کی ہے، اس کی مزید وضاحت کریں گے، انشاءاللہ تفصیل سے اس پر روشنی ڈالیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔